حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے اور والدین کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت نہ صرف دنیا کی کامیابی کی ضمانت ہے بلکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اولاد کی تربیت میں والدین کا، ماں باپ کا بڑا اہم کردار ہے، بڑا اہم رول ہے۔ اگر والدین فسق و فجور میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو ان کے اس فسق و فجور کے اثرات بچوں کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ وہیں پر اس کے برعکس اگر والدین نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں تو ان کی نیکی، ان کی بھلائی، ان کے خیر کے اثرات بچوں کے اندر بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ اور سائنس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ بچوں کے ڈی این اے میں ماں باپ کی بہادری، ان کی شرم و حیا، ان کے اچھے اخلاق اور جو بھی بھلائی کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں بچوں کے اندر وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، جب باپ علی المرتضیٰ ہوتا ہے اور ماں فاطمۃ الزہرا ہوتی ہے تو پھر بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار بنا کرتے ہیں۔ جب باپ ابراہیم ہو اور ماں ہاجرہ ہو تو بیٹا اسماعیل بنتا ہے۔ اسی طرح سے اولاد کی تربیت میں باپ کا الگ کردار ہے اور ماں کا الگ کردار ہے۔ ایک باپ صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں، پھر شام کو لوٹ کر گھر آتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو معاش کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں کئی مہینوں وہ وہاں پر رہ جاتے ہیں، گھر پر لوٹ کر نہیں آتے۔ لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بچوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ماں کا اولاد کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں سب سے بنیادی اور مؤثر کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ بچے سب سے پہلے ماں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں کی گود ہی پہلی درس گاہ ہے بچوں کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے قوم کی تقدیر بناتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ، واقعات، آثار اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر باپ نہ بھی ہو، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ بھی جائے، باپ اتفاق سے دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن ماں دیندار ہو تو بچوں کی تربیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ تم مجھے صرف اچھی مائیں دے دو، تم صرف مجھے اچھی مائیں دے دو، ہم تمہیں اچھی قوم دے دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سنا ہوگا۔ وہ شخصیت جس نے صحیح بخاری کی تالیف کی، وہ شخصیت جس کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی شخص عالم دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی امام کا ماننے والا ہو، اگر وہ شخص صحیح بخاری نہ پڑھے اس کو دنیا عالم نہیں مانے گی۔ وہ شخص عالم ہی نہیں ہے جو صحیح بخاری کو پڑھ نہ لے۔ اس کتاب کی تالیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ ان کے والد گرامی اسماعیل بہت پہلے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے وہ تربیت کی امام بخاری کی۔ امام بخاری کے اندر ماں کی تربیت کا وہ اثر تھا، اتنا اثر تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں، تقریباً 10-11 سال کی عمر میں اپنے استاد کے بیان کردہ حدیث کی سند میں غلطی نکالی اور اس کی اصلاح بھی کر دی۔ آج ہمارے ہاں 10 سال کے بچے قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، 10 سال کے بچے صحیح سے بول نہیں پاتے ہیں، ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے امام بخاری کی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ علم کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، سند کے معاملے میں اپنے استاد کی غلطی نکال دیتے تھے محض 10 سال کی عمر میں۔ میرے بھائیو دوستو، امام بخاری کی تربیت میں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے، باپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس بیوہ ماں نے اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر کے درمیان بیٹھ کر وہ کتاب لکھی، دنیا کی وہ مایہ ناز کتاب لکھی جس کو قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر، سب سے اوتھینٹک کتاب کا درجہ ملا۔ وہ کتاب لکھی جس کو امت نے اس حدیث میں، اس کتاب کے اندر جتنی بھی حدیثیں آئیں، امت نے ان تمام حدیثوں کے صحت پر اتفاق کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال میں صحیح بخاری کی تعریف کر دی۔ ماں کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، صحیح بخاری کے اندر تقریباً 7,563 حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں؟ 7,563 حدیثیں ہیں۔ ہر حدیث سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
किसी भी हदीस को जिक्र करने से पहले आपको अंदाजा होगा इससे कि माँ की तहज्जुद गुजारी का असर कितना था इमाम बुखारी के अंदर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बहुत ज़्यादा नमाजों का एहतमाम करने वाली, नफली नमाजों का, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने वाली थी, और उस माँ की तहज्जुद गुजारी का असर इमाम बुखारी के अंदर इतना था कि सही बुखारी के अंदर किसी भी हदीस को जिक्र करने से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वुज़ू करते, वुज़ू करने के बाद 2 रकअत नमाज अदा करते, हाथ उठा करके रब्बे कायनात से दुआ करते, फिर उस हदीस को अपनी किताब सही बुखारी के अंदर लिखा करते थे। सही बुखारी के अंदर टोटल हदीसें 7563 हदीसें हैं। हर हदीस से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकअत नमाज अदा की है। आप अंदाजा लगाएं कि उस तहज्जुद गुजार माँ की नमाजों का कितना असर था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में। बाप का कोई किरदार नहीं था, बाप दुनिया के अंदर था ही नहीं, बाप बचपन ही में इंतकाल कर गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज में खड़े होकर के रात की तारीकी में रब्बे कायनात से अपने बेटे के लिए दुआ किया करती थी। आज हमारी खवातीन में, हमारे घर की औरतों के अंदर वो चीज़ पाई जाती है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हमारी खवातीन को, हमारी औरतों को, हमारे घर की खवातीन को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, उनको चुगलखोरी और गीबत से फुर्सत नहीं मिलती, नमाज दरकिरार। और यही वजह है कि आज मस्जिदें वीरान हैं। बाप नौकरी करने के लिए निकल जाता है, बाप जॉब करने के लिए निकल जाता है, 24 घंटे जो बच्चे माँ की नजरों के सामने होते हैं, माएँ बच्चों पर तवज्जो नहीं देती हैं। और आपने एक चीज बहुत ही गौर से आपने नोटिस किया होगा, वो लोग जो शादीशुदा हैं, आपने देखा होगा वो औरत जो पेट से नहीं होती है, जो हमल से नहीं होती है, हमल से पहले एक औरत के चलने का, बैठने का, उठने बैठने का सारा तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब एक औरत हमल से हो जाती है, पेट से हो जाती है, उसके चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने का सारा तौर तरीका बदल जाता है। सिर्फ इस खौफ से, इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अमल ज़ाय हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को नुकसान हो जाए। वो बच्चा भी दुनिया के अंदर नहीं आया, वो बच्चा जिसने भी दुनिया के अंदर आंखें नहीं खोली हैं, और कोई पता नहीं है कि वो दुनिया के अंदर आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन माँ हमल से पहले दिन से ही अगर पता चल जाए कि वो पेट से है, हमल से है, उसके चलने का तरीका, बैठने का सलीका सब बदल जाता है। मेरे भाइयों, अभी बच्चा दुनिया के अंदर नहीं आया, माँ ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे, वही बच्चा जब दुनिया के अंदर आ जाता है, वही लड़का जब दुनिया के अंदर आंखें खोलता है, माएँ अपने बच्चों की तरबियत में, इस्लामी तरबियत में वो किरदार नहीं निभाती हैं जो किरदार दुनिया में आने से पहले निभाया करती थी। अगर माओ की तवज्जो दुनिया में आने से पहले जैसे थी उस बच्चे के तई, दुनिया में आने के बाद माओ की तवज्जो अपने बेटों के तई हो जाए, मेरे भाई और दोस्तों, कोई भी मस्जिद वीरान नहीं होगी, और आगे चल करके जो उनकी नस्लें होंगी, एक बेहतरीन नस्ल हमारे सामने होगी। आज माओ को जरूरत है कि वो अपने बच्चों के अंदर एहसास जिंदगी का शऊर बेदार करें, वो अपने बच्चों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और रसूल कायनात की इताअत का जज्बा पैदा करें। आज माओ को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे, ऐसी तरबियत करें, उनका ऐसा मिजाज बनाए कि वो बच्चा अपने रब को मुखातब करके ये कह सके, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे भाई और दोस्तों, बनु उमैया के 2 सपूत, बनु उमैया के 2 बेटे, अब्दुल मलिक बिन मरवान मुसलमानों की खलीफा, दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आदल, जिनका इंसाफ अज़हर मिन अश-शम्स से, जिनका आदल, जिनका इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सानी उमर का लक़ब दिया गया, जिनको दूसरा उमर बिन खत्ताब का लक़ब दिया गया, परहेज़गारी का, तक़वे का ये आलम था। एक मरतबा जब ये मुसलमानों के खलीफा बने, उम्मत की कुर्सी को संभाला, उम्मत की जिम्मेदारी को संभाला, एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सरकारी दफ्तर में बैठ करके अपना सरकारी काम कर रहे थे, ड्यूटी पर थे। उनकी अहलिया रात के वक्त अपने शौहर से कुछ बात करने आई, कुछ पूछने के लिए आई। सरकारी दिया जल रहा था, सरकारी चराग जल रहा था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया को देखते ही, घरेलू बातों के आगाज से पहले ही उस सरकारी दिए को, उस सरकारी चराग को बुझा दिया हाथ मार करके, ये सोच करके कि हमारी अहलिया की गुफ्तगू का ताल्लुक हमारी ज़ात से है, हमारे घरेलू मसाले का ताल्लुक उम्मत के पैसों से नहीं है, उम्मत के चराग से नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये सोच करके उस दिए को, उस चराग को बुझा दिया कि हमारे अपने मसाले में, हमारे अपने घरेलू बातों में, हमारे अपने घरेलू गुफ्तगू में उम्मत का दिया नहीं जल सकता है। मेरे भाइयों दोस्तों, तक़वे का ये आलम था, परहेज़गारी का ये आलम था। सरकारी काम होगा तो सरकारी चीजें जलेंगी।
امت کا کام ہوگا تو امت کی چیزیں استعمال کی جائیں گی، لیکن اگر ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ایک چراغ کو چلانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تیار نہیں تھے۔ یہ حال تھا پہلے زمانے کے مسلمانوں کی خلیفہ کے اندر۔ اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، ان کے خاندان میں بہت سارے لوگوں نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کی زمینوں پر، غریبوں کی زمینوں پر سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب کرسی سنبھالی، خلیفہ بنے، وہ ساری کی ساری زمینیں ایک ہی دن میں صاف کر کے، کاٹ کر کے ان غریبوں کے نام کر دی۔ اپنے خاندان والوں سے ان کی زمینیں چھین کر کے غریبوں کے نام کر دی۔ پورے خاندان کے لوگوں نے بغاوت کر دی، پورے خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سب نے، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پھوپھی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، پھوپھی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، خاندان کے لوگوں نے ان کی پھوپھی کو ان کے پاس سفارش کے لیے بھیجا۔ ہو سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی پھوپھی کو باقی بات کو مان لیں، اپنی پھوپھی کی لاج رکھ لیں اور ہماری زمینیں واپس کر دیں۔ پھوپھی آئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، پورا خاندان تمہارے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، پورے خاندان کے اندر بغاوت ہو چکی ہے، تم ان کی زمینیں واپس کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھوپھی پلٹ جاؤ، پھوپھی پلٹ جاؤ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، زمین کسی اور کی ہو، خلافت عمر بن عبدالعزیز کی ہو اور میرے خاندان کے لوگ کسی اور کی زمین پر قبضہ کر کے رکھیں، پھوپھی یہ نہیں ہو سکتا ہے، عمر بن عبدالعزیز اپنے فیصلے سے نہیں پلٹ سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، رب کائنات کا یہ خوف کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ تقویٰ کہاں سے آیا؟ کس کا ہاتھ ہے ان کی تربیت میں؟ آپ کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کون ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا تعلق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے۔ وہ عمر بن خطاب ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ میں گشت کر رہے تھے، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، پی ایم ہیں، رات میں پیدل مدینہ کا گشت لگا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ ایک گھر سے ماں اور بیٹے کی گفتگو کی آواز آئی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ والدہ میں دودھ کے اندر پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جا سکتا۔ والدہ نے کہا کہ اتنی رات ہے، رات کی تاریکی ہے، عمر کہاں اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے بیٹی اور ماں کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ بیٹی نے جواب دیا اپنی والدہ کو کہ والدہ، اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سن کر کے اس گھر پر نشان لگا دیا، اور نشان لگانے کے بعد صبح اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنے بچوں سے کہا کہ سنو، آج اگر عمر کو نکاح کی خواہش ہوتی، آج اگر مجھے شادی کی خواہش ہوتی، میں اس متقی لڑکی سے شادی کرتا۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس جیسی متقی لڑکی سے شادی کرے جو عمر سے نہیں، عمر کے رب سے ڈرتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم نے اس لڑکی سے شادی کی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اسی نسل سے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اسی نسل سے ہیں، اور اسی نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری اس وقت آئی جب والدہ نیک تھی، والدہ پرہیزگار تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام جو ائمہ اربعہ کے ایک امام ہیں، امت نے 4 اماموں میں ان کو بھی شمار کیا ہے، چوٹی کے امام، بہت بڑے امام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں اپنے والد کو کھو دیا تھا، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ جب باپ نہیں تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کس نے اتنی محنت کی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ اربعہ کے اندر لا کر کے کھڑا کر دیا؟ امت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چوٹی کا امام مانا ہے۔ کس نے، کس کی تربیت ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں، اپنی والدہ کی تربیت کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے میری والدہ میرا عمامہ میرے سر پر لا کر کے رکھ دیا کرتی تھی اور مجھے نماز کے لیے روانہ کر دیا کرتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نماز فجر سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر پگڑی لا کر کے رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو،
दुनिया ने उनको इमाम माना है, दुनिया ने उनको चोटी का इमाम माना है, तो ऐसे नहीं माना। माओ ने हर जगह पर अच्छे किरदार निभाए हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आज हम अपने माशरे का जायजा लें, अपने समाज का जायजा लें। क्या हमारे समाज में ऐसी माएँ हैं, क्या हमारे समाज में ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चियों की इस तरह से तरबियत करते हो कि वो आगे चल करके एक अच्छा बेटा दे सके, एक अच्छी बेटी पैदा कर सके समाज के अंदर? नेक माओं का तस्वुर हमारे समाज से खत्म होता जा रहा है। आज हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी खवातीन को मोबाइल से, यूट्यूब से, रील से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पर आईडी बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। खाना बनाने का तरीका नहीं आता है, खाना बनाने का। इस कदर मोबाइलों के अंदर लगे हुए हैं, इस कदर, और माँ बाप बिल्कुल गाफिल हैं, माँ बाप बिल्कुल छूट दे रखे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम आज एक अच्छी बेटी समाज को देंगे, समाज में एक अच्छी बेटी बनाएंगे, कल वही बेटी समाज को एक अच्छा शख्स पैदा करके देगी, कल वही एक समाज में अच्छी मां बन करके आएगी। मेरे भाई और दोस्तों, औलाद की तरबियत में मां का सबसे अहम किरदार